ابو بکر شبلی اللہ کے ولی تھے. آپ جانتے تھے وہ علی سینا اس دور کا بہت بڑا ابن سینا جس کو کہتے ہیں بہت بڑا فلسفر بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا جا تو گدھا ہے, تجھے کون سمجھائے. آپ نے فرمایا جا تو گدھا ہے, اب گدھوں کو کون سمجھائے. وہ غصے میں آ گیا. آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے شیخ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. اسے جلال آ گیا, غصے میں آ گیا, چہرہ اس کا سرخ پڑ گیا. ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ ارشاد فرمایا تجھے یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں, میں نے گدھے کا نام لیا تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. اگر گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا. اللہ کا نام لیا کرو, یہ درود و سلام, یہ اللہ کا نام, یہ دل پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی فاقوں میں گزر رہی ہے, میرے بیٹے کو مشرکوں نے قید کر لیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو, صبر کرو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو. عوف بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا, اللہ کے خوف سے کثرت سے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگا. کہا میں لا حول ولا قوت پڑھ رہا تھا, دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا موجود ہے. یہ لا حول ولا قوت کی یہ برکت ہے, بیٹا موجود ہے, اور فقط بیٹا ہی نہیں 700 اونٹ بھی ہیں. کہا کیا ہوا. کہا انہوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا, وہاں قید و بند کی صحبتیں جھیل رہا تھا, ایک موقع ملا, راستے ہموار ہوئے, میں وہاں سے نکلا, ان کے 100 اونٹ بھی تھے, 100 اونٹ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں. حضور کی بارگاہ میں کہا تھا بیٹا قید ہے. حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت, کثرت سے پڑھتے رہو, دونوں کام ہو جائیں گے, بیٹا بھی مل گیا اور 100 اونٹ بھی مل گئے, لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ. اسی طرح میں نے کہا استغفار کثرت سے پڑھیں, درود و سلام بھی پڑھیں, استغفار بھی کثرت سے پڑھیں, کہ استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا ہے, ہر دعا قبول ہوگی. امام احمد بن حنبل مجتہد مطلق ہیں, ایک مرتبہ سفر پر جاتے ہیں, کسی جگہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں ابھی یہاں آرام کروں گا, عشاء کی نماز کے بعد پھر سو جاؤں گا. ایک بابا جی آتے ہیں, انہوں نے کہا بابا باہر نکلو, میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے. جس طرح یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا مساجد میں, کمیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون آ گیا, کیوں آ گیا, اس کو تنگ کر دیں. تو وہاں بھی ایک بابا تھا, اس بابے نے یہ نہیں جانا کہ احمد بن حنبل ہیں, اپنے وقت کے مجتہد مطلق ہیں, ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں. وہ یہ سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں نا, کوئی پہچان لیتا کون سا بڑا بزرگ ہے. اس نے احمد بن حنبل کو مسجد سے باہر نکال دیا. سخت سردی کی راتیں تھیں, احمد بن حنبل مسجد سے باہر آتے ہیں, گٹھلی اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک تنور پر ایک نان بائی روٹیاں پکا رہا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آگ دیکھی, شدید سردی تھی. نان بائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اگر تو اجازت دیتا ہے تو یہاں تیری آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے بیٹھ جا. احمد بن حنبل وہاں پر رات کے وقت بیٹھ گئے کہ اور کوئی جگہ جانے کی تو ہے نہیں, یہاں بیٹھ کر آگ کے پاس بیٹھوں گا, کچھ آرام کر لوں گا. لیکن دیکھا کہ وہ جو نوجوان نان بھائی تھا نا, تنور پر روٹیاں پکا رہا تھا, وہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتا, استغفر اللہ پڑھتا, تنور سے روٹی نکالتا استغفر اللہ, روٹی پکاتا استغفر اللہ, تنور میں روٹی ڈالتا استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل اسے دیکھ رہے ہیں اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. کہا بابا جی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تیری یہ استغفار پڑھنے کی ادا بہت پسند آئی. کہا میں استغفار اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس استغفار نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے, جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے, میری دعا کوئی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی. کہا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے نوجوان ہے نان بھائی, تو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تیری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کہا کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کہا آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا بابا جی کیا بتاؤں, آج میری یہاں ڈیوٹی لگی ہے, میں نے سنا ایک مجتہد مطلق ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے, بہت بڑا بزرگ ہے, آج میری یہ تمنا ہے استغفار پڑھتا رہوں گا, اس کی زیارت کروں گا, لیکن میرا مالک مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہا. کہا کون ہے وہ بزرگ, کون ہے وہ عالم جس کی تو زیارت کرنا چاہتا ہے اور جس کی زیارت کا تمنائی بنے ہوئے تو استغفار پڑھ رہا ہے؟ کہا جانتے نہیں احمد بن حنبل ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے, میرے دل میں بھی خواہش ہے اس کی زیارت کروں. کہا سینے سے لگ جا, تو واقعی مستجاب الدعوات ہے, دیکھتا نہیں احمد بن حنبل آج خود تیرے پاس آیا ہوا ہے. میرے دوستو یہ استغفار کی پاور ہے, یہ استغفار کی قوت ہے. آئیے میلاد کے تحفے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, ہم نے خود کو پاک صاف رکھنا ہے, خوشبو لگانی ہے, درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے ہیں, لا حول ولا قوت کی کثرت کرنی ہے, اور ہم نے استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے, اور عقائد اہل سنت پر تا دم آخر قائم رہنا ہے. میں آئیے اپنی گفتگو کو اسی حدیث پر ختم کر دیتا ہوں.